کلاس 8 میں تھی تب پہلی دفعہ مجھے کسی نے کہا, صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایشوریا رائے سے, کچھ ایسے جیلس لوگ بھی ہوتے تھے, وہ کہتے تھے تم تو اس کی جوتی کی طرح بھی نہیں ہو, تم تو یہ بھی نہیں ہو. کچھ لوگ کہتے تھے تم سے بھی زیادہ, آپ کسی کی بھی کاپی ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی خوبصورت ترین بھی ہو, تو آپ پھر بھی کاپی ہیں نا. لائک یو نو, آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, آپ کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے, آپ اپنے کام سے جانے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شکل تو پھر بھی اللہ نے دی ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے شکل کو. آپ کا جو ویلیو ہے, آپ کی جو ورتھ ہے, وہ آپ کے ظاہری حسن کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. یہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں جو پاکستان کی این جی اوز ہیں وہ ساری آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آ جاتی ہیں. ان کے کیمپینز, ان کے کازز ایک ہی جگہ پہ نظر آ جاتے ہیں. فیس ڈائریکٹلی اسکول میں چلی جائے گی, آپ کو اپنی ایپ میں اس بچے کی اٹینڈنس, اس بچے کا رزلٹ بھی نظر آتا رہے گا. آپ نے ان فیملیز کا شناختی کارڈ نمبر لے کے ان کو ایڈ کر دیا, اور اپنے ان فرینڈس کے ساتھ جو آپ ایپ میں فرینڈس بنا سکتی ہیں, امپیکٹ بڈیز, ان کے ساتھ آپ نے شیئر کر لیا جو کہ باہر رہتے ہیں. لیٹس سے آپ کو چونکہ ایشوریا رائے سے تشبیہ دی جاتی ہے, آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ ایشوریا رائے جیسی دکھتی ہیں؟ اور کیونکہ یہ بڑا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹائم پہ بڑا شور مچ گیا ہوا تھا کہ پاکستان کی ایشوریا رائے. یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. جب میں کلاس 8 میں تھی تب پہلی دفعہ مجھے کسی نے کہا, اور پھر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایشوریا رائے سے, کچھ ایسے جیلس لوگ بھی ہوتے تھے, وہ کہتے تھے تم تو اس کی جوتی کی طرح بھی نہیں ہو, تم تو یہ بھی نہیں ہو. کچھ لوگ کہتے تھے تم سے بھی زیادہ. تو شروع میں ظاہر ہے میں بچی تھی اس وقت, اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا بیکاز ایشوریا رائے واز ایٹ دا ٹاپ آف ہر گیم ایٹ دیٹ ٹائم. بہت وہ دنیا کی ایک سمجھی جاتی تھی, اور خوبصورت ترین, اور تو اس وقت اچھا بھی لگتا تھا. مگر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ دیکھیں, آپ کسی کی بھی کاپی ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی خوبصورت ترین بھی ہو, تو آپ پھر بھی کاپی ہیں نا. لائک یو نو, آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, آپ کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے, آپ اپنے کام سے جانے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شکل تو پھر بھی اللہ نے دی ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے شکل کو. جو آپ کی یہ جو شکل ہوتی ہے, یہ آپ کا ایک آؤٹر لباس ہے, روح کا لباس جسے کہتے ہیں, جو ایک اس کے پیچھے گانا بھی ہے کہ یہ روح ہے, یہ کیا. تو یہ بیسکلی جو آپ کی انڈیویجوال, دس از دا آبجیکٹ آف یو, جو آپ کی انڈیویجوالٹی ہے, جو آپ کا کیریکٹر ہے, جو آپ کے لائکس ڈس لائکس, جو آپ کے اسکلز ہیں, جو آپ کا اخلاق ہے, دیٹس دا ریئل یو. تو آپ اس کی وجہ سے پہچانے جانے چاہیے نا, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پہچانے جانے چاہیے, نہ کہ یو شوڈ ناٹ بی ریڈیوس ڈاؤن جسٹ یور لکس, کہ آپ بالکل آپ کو کم کر دیا گیا صرف آپ کے ظاہری جو خاکہ ہے اس پہ آپ کو بس اتنا سا کر دیا گیا. تو یہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, مردوں سے زیادہ یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. عورت کو جج کیا جاتا ہے اس کے حسن پہ یا لیک دیئر آف, کہ اس کے لباس پہ, کس طرح ڈریس ہے, اس کا اسٹائل کیا ہے, اور اس عورت کے بارے میں ایک پوری امیج بنا لیا جاتا ہے صرف اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں بچپن سے جو ہمارے کارٹونز بھی تھے بہت سارے, اگر آپ پرانے ڈزنی کے کارٹونز دیکھیں تو اس میں کیا ہے, سنڈریلا کے پاس کیا تھا, صرف ایک حسن تھا, دور سے اس کو دیکھا جی پرنس چارمنگ نے, بڑی خوبصورت لگی اور بس وہ ہو گیا. اب سلیپنگ بیوٹی جو ہے وہ ایک لاش تھی, لاش ہے, خوبصورت لاش کو آ کے ایک پرنس نے جو ہے وہ کس کی, اور وہ جی لاش میں جان آ گئی کیونکہ وہ صرف خوبصورت ایسے جیسے مطلب ہاؤ پرورٹڈ از دیٹ. تو اینی وے دا تھنگ از کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوا, اور آئی تھنک کہ یہ وہ وقت آ گیا, میری اپنی بیٹی ہے, کہ میں اس کو یہ سکھاؤں اور بچیوں کو اور بھی, کہ بھائی اٹس ناٹ اباؤٹ لکس. آپ کا جو ویلیو ہے, آپ کی جو ورتھ ہے, وہ آپ کے ظاہری حسن کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. وہ آپ کیا ہیں, آپ کون ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, آپ کے اسکلز کیا ہیں, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کے اندر ایمپتھی کتنی ہے, یہ اس پہ ہے, آپ کے ظاہری حسن پہ نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے بچیوں کو سکھانے کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے بچیاں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز لے کے بہت مینٹل ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں, مینٹل ایشوز بھی بچیوں کو ہوتے ہیں, کمپلیکسز میں جاتی ہیں, انسیکیورٹیز میں جاتی ہیں. تو بہت ضرورت ہے کہ اس سے کنورزیشن ہٹائی جائے. اچھا, آپ ایک بزنس کر رہی ہیں مائی امپیکٹ میٹر کے نام سے, یہ کیا ہے؟ مائی امپیکٹ میٹر ایک ایپ ہے, پلیٹ فارم ہے, ویب پہ بھی ہے اور گوگل پلے اسٹور یا جو بھی آپ ایپ اسٹور پہ
سرچ کر سکتے ہیں مائی امپیکٹ میٹر. یہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں جو پاکستان کی NGOs ہیں وہ ساری آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آ جاتی ہیں, ان کے کیمپینز, ان کے کازز ایک ہی جگہ پہ نظر آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی کو بھی راشن دینا ہے یا آپ نے کسی کو ایجوکیشن گفٹ کرنی ہے, کسی کو چیریٹی کرنی ہے, تو بجائے کہ آپ انہیں راشن خرید کے دیں یا انہیں پیسے دیں جس کا مس یوز ہو سکتا ہے, آپ سمپلی انہیں ایک ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں. آپ ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, فون نمبر, نام, اور آپ دے دیں کہ جنہیں 6,000 روپے کا راشن دینا ہے. وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ہیں, کسی گاؤں قصبے ریموٹ کہاں پہ بھی ہیں, وہ اپنے قریب والی دکان پہ لے کے جائیں گے. وہ SMS آپ کو دکھائیں, جیسے ایزی پیسہ جیز کیش ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ ٹریکنگ ID دکھائیں گے اور ان کو اتنے کا راشن مل جائے گا. پیسہ نہیں ملے گا, راشن مل جائے گا. اسی طرح آپ کسی کے بھی بچے کو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو اسی طرح ڈیجیٹل واؤچر دے دیں فیس کا. فیس ڈائریکٹلی اسکول میں چلی جائے گی. آپ کو اپنی ایپ میں اس بچے کی اٹینڈنس, اس بچے کا رزلٹ بھی نظر آتا رہے گا, سارا نظر آتا رہے گا, کیونکہ آپ ماں باپ کو فیس دیتے ہیں, وہ ایک تو 10 گھروں سے جا کے اسی بچے کی فیس لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ پھر ضروری نہیں کہ وہ بچہ اسکول بھی جائے یا وہ پڑھے بھی. تو اس طرح ایک ڈونر کے لیے بالکل ویزیبلٹی ہوگی کہ راشن میں نے دیا, وہ راشن اس نے چیک کر لیا, کیا سیٹسفیکشن, بالکل ایزی پیسہ جیز کیش کی طرح ہے, مگر کیش کے لیے نہیں, یہ سروسز کے لیے, راشن کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ووکیشنل ٹریننگ کے لیے. کل کو ہم ہیلتھ بھی لے کر آ رہے ہیں. پھر اس میں جو ہے آپ تیسری چیز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے فیس بک میں فرینڈس بناتے ہیں, لنکڈ ان پہ کنیکشنز, سارے ڈونرز آپس میں بھی امپیکٹ بڈیز بن سکتے ہیں. تو وچ مینس کہ اگر آپ کے کوئی باہر رشتے دار ہیں, آپ نے اپنے گاؤں میں جا کے غریب فیملیز کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ شیئر کر دیا. اب وہ انہیں مہینے کے ڈیجیٹل واؤچرز گروسری کے دے رہے ہیں, ایجوکیشن کے دے رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کون ڈیزرونگ ہے, مگر آپ ادھر رہتی ہیں, آپ کو پتا ہے. آپ نے ان فیملیز کا شناختی کارڈ نمبر لے کے ان کو ایڈ کر دیا اور اپنے ان فرینڈس کے ساتھ جو آپ ایپ میں فرینڈس بنا سکتی ہیں امپیکٹ بڈیز, ان کے ساتھ آپ نے شیئر کر لیا جو کہ باہر رہتے ہیں لیٹس سے. پھر لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ڈونرس کے لیے بہت آسانی کر دی. اس میں والیٹ بھی ہے, آپ نے والیٹ میں پیسے ڈال دیں, اس کے اندر بار چارٹ گرافس ہیں, زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے, زکوٰۃ آپ کسی ٹرانزیکشن کو مارک کریں, زکوٰۃ کا گول آپ سیٹ کر سکتے ہیں, وہ ریٹائر ہوتا رہے گا. آپ نے پورا ٹرانزیکشن ہسٹری دیکھ سکتے ہیں, یا آپ نے کون سی NGO کو دیا, کب دیا, کیا دیا, کون سے کتنے لوگوں کو راشن دیا, کب دیا, کس وقت دیا, سال کے اینڈ میں پوری رپورٹ آپ لکھ. سو بیسکلی بہت آسان کر دیا ڈونر کے لیے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہے, وہ جیسے اوبر یا فوڈ پینڈا پہ کھانا آرڈر کرتے ہیں اسی طرح بالکل وہ 1 سیکنڈ میں جا کے کلک کے تھرو کسی کو بھی چیریٹی بھی کر سکتا ہے.